میں آئیں گے اور یہاں سے پیدل مارچ کر کے ہم سپریم کورٹ کے سامنے ایک وکلاء کا جو قافلہ ہے وہ ہم لے کر سپریم کورٹ کے سامنے جائیں گے۔ اب جو سڑکوں کے اوپر وکلاء جو ہیں وہ نکل رہے ہیں اور اسی طرح کورٹ کے اوپر سائفر موجود ہی نہیں ہے۔ آج توشہ خانہ کیس لگتا ہے تو اس کے اندر کوئی جواز ہی نہیں ہے کہ اس کو ڈیلے کیا جائے، صرف ڈیلے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب زیادہ سے زیادہ جیل کے اندر ہیں۔ دوسری بات آپ کو بتاؤں کہ کور کمیٹی کا ہمارا اجلاس جو گزشتہ ہوا ہے اس کے اندر بڑے اہم فیصلے جو ہیں ہم نے کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو عدلیہ کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف یعنی پورا پاکستان جو ہے، یہ صرف ایک رنگ دیا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ پورے پاکستان کا ہے۔ اور پورے پاکستان کا کیسے مسئلہ ہے کہ اس وقت جو ملک کے اندر قانون اگر نہیں ہوگا، آئین کی بالادستی نہیں ہوگی، ہمارے ملک کے اندر قانون کی بالادستی نہیں ہوگی تو ہمارا ملک آگے کیسے جا سکتا ہے؟ جب عدالتوں کو مجبور کیا جائے گا، جب اداروں کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ جو اس وقت چور ہیں جنہوں نے ہمیشہ آ کر ملک لوٹا ہے، ان کو اگر غلط طریقے سے بٹھا کر اور عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال کر انہیں حکومت دی جائے گی تو وہ جو عوام انہیں ریجیکٹ کر چکی ہے، تو یہ ساری صورتحال جو ایک دوسرے سے جوڑ رہی ہے، اس سے کبھی بھی ملک ہمارا آگے نہیں جا سکتا۔ تو لہٰذا کور کمیٹی کے اندر بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم 6 ججز کے حق میں بالکل بھرپور طریقے سے آواز اٹھائیں گے اور ان کو بیک کریں گے، جیسے پورا پاکستان بیک کر رہا ہے اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف ہو یا پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ کوئی شخص بھی ہو۔ اگر آپ بار ایسوسیشنز کی بات کر رہے ہیں نا، یہاں پر ہم نے تارڑ صاحب کا بیان دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ سپریم کورٹ بار کونسل ہو گئی یا اسلام آباد بار کونسل ہو گئی یا پنجاب بار کونسل ہو گئی یا دیگر بار کونسل جو ہیں وہ سپورٹ کر رہی ہیں۔ دیکھیں، آپ وکلاء کے نمائندے جو وہاں پر منتخب کیے ہیں ان کو تو آپ کوئی لالچ دے کر کوئی کسی طرح سے بیان تو لے سکتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو 300 وکلاء نے سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے 100 موٹو لینے کا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر 100 موٹو لیں۔ عدلیہ کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، عدلیہ کے کام میں مداخلت کی گئی ہے۔ پہلے تو حق بنتا تھا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا کہ ان کو اپنے بھائیوں کو انصاف دیتے، اگر انہوں نے انصاف نہیں دیا تو پھر چیف جسٹس صاحب پاکستان کے پاس یہ معاملہ گیا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ معاملہ جو ہے صرف اور صرف عام کسی آدمی کا یا اس حوالے سے نہیں ہے بلکہ ان کی کولیگ ججز کا ہے، تو وہ جو ایگزیکٹو کے پاس یہ بھیج رہے ہیں، وہ جو انتظامیہ کو اس کے اوپر سربراہ لگا رہے ہیں۔ دیکھیں، یہاں پر انتظامیہ ہو یا جوڈیشری ہو، یہ ایک الگ الگ ان دونوں کا رول ہے۔ آپ عدلیہ کو انتظامیہ کے نیچے کیسے لا سکتے ہیں؟ یہ تو پھر ایسی بات ہوئی کہ ایک ہائی کورٹ کا جج ہے تو اسے آپ کہہ دیں کہ اس کا کیس جو ہے ہائی کورٹ کے جج کا وہ ایک اسسٹنٹ کمشنر سنے گا یا ڈی سی سنے گا، تو یہ اس طرح کی مداخلت کر کے اس طرح کا معاملہ بھجوا کے ہم اس کو بالکل اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں اور پورا پاکستان کر رہا ہے۔ اگر کسی بار کا نمائندہ جو ہے وہ اگر سپورٹ کر رہا ہے اس بات کو کہ یہ جو معاملہ بھجوایا گیا ہے اس جو ریٹائرڈ جسٹس کی سربراہی میں کمیشن بنایا گیا وہ ٹھیک ہے، تو وہ بالکل غلط ہے۔ جو عام وکیل ہے، جو اس کے نیچے وکیل ہے، جو بار ایسوسیشنز کے اندر ممبران ہیں، پورے پاکستان میں اب 1.5 لاکھ کے قریب وکیل ہیں ہمارے ملک کے اندر، ٹھیک ہے جی، تو وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ میجورٹی میں اس وقت جو ہے وہ 6 ججز کے ساتھ کھڑے ہیں، اس عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور عدلیہ کی آزادی کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ یہاں پر اگر ایک چور ہے اور اس چور کو کہیں کہ آپ ہی اس کا فیصلہ کریں تو وہ چور کیسے فیصلہ کرے گا؟ جن کو سہولت دی گئی ہے ان کے نام ہے نواز شریف ہو، شہباز ہو، مریم ہو، اور یہ لوگ ہیں، تو لہٰذا ان کے پاس ہی کیس بھجوا دینا کہ وہ اس کیس کا فیصلہ کریں، تو آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ انصاف کے اوپر مبنی ہوگا؟ کسی صورت میں مبنی نہیں ہوگا اور یہ کمیشن بنا ہی نہیں سکتے۔ پہلی بات تو یہ بتاؤں کہ جو ریٹائرڈ جسٹس صاحب ہیں وہ کسی صورت جو ہے وہ ان 6 ججز کو بلا ہی نہیں سکتے، کسی آئین کے تحت، کسی قانون کے تحت نہیں بلا سکتے، اور یہ 6 ججز بھی ان کے پاس کسی صورت نہیں جائیں گے۔ یہ میں آپ کو کلیئر کہہ رہا ہوں کہ نہ وہ بلا سکتا ہے جج، ریٹائرڈ جج، اور نہ ہی یہ جا سکتے ہیں، کیونکہ انتظامیہ اور عدلیہ دونوں الگ الگ ہیں اور یہ آئین کی روح سے ہے، یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی روح سے ہے، یہ آئین کی روح سے ہے کہ عدلیہ اور انتظامیہ الگ الگ ہیں۔ اگر انتظامیہ کے نیچے عدلیہ کو کر دیا جائے، کسی بھی ڈپٹی کمشنر، آئی جی یا کسی بھی ایم این اے یا ایم پی اے کے نیچے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہے؟ تو لہٰذا اس بات کی ہم پرزور جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوسرے نمبر پر کل ڈسٹرکٹ کورٹ جو ہے اسلام آباد کے اندر اجلاس ہے، اس اجلاس کے بعد ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئیں گے اور یہاں سے
पैदल मार्च करके हम सुप्रीम कोर्ट के सामने एक वकला का जो काफ़िला है वो हम लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे। अब जो सड़कों के ऊपर वकला जो हैं वो निकल रहे हैं और इसी तरह से ये पूरा पाकिस्तान जो है ये निकल रहा है। कोर कमेटी के अंदर हमने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मुख्तलिफ शहरों में जलसे करने जा रही। कल आपने रैली देखी पेशावर के अंदर, इसी तरह से आपने कराची के अंदर रैली देखी, आज आपने कन्वेंशन देखा लाहौर में और रावलपिंडी के अंदर, इसके साथ साथ क्वेटा के अंदर और मुख्तलिफ शहरों में पंजाब के अंदर जलसे होने का जो है वो प्रोग्राम जो है शेड्यूल आपके सामने आ जाएगा। और वो हम शेड्यूल बना रहे हैं जिसमें हमारा सबसे जो अहम मामला है वो ये होगा कि अदलिया की आज़ादी, इमरान खान साहब की रिहाई और जो जितने हमारे बेगुनाह कैदी हैं उनकी रिहाई और आवाम का मैंडेट जो है वो वापस किया जाए। तो इसके ऊपर बिल्कुल जो है हमारा क्लियर होगा। अब इसके अंदर आप ये देख लें कि जितने केसेस किए गए, चाहे वो चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान के पास गए हों या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास आए हों, लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला हो या बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से कोई दरख्वास्त हो या किसी को अगवा किया गया हो उसके हवाले से दरख्वास्त हो, तो तमाम दरख्वास्तों को जानबूझकर एक तो किसी को सुना नहीं गया और किसी के अंदर ऐसे फैसले दिए गए और अदालतों ने रिमार्क्स दिए कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा। आज बुशरा बीबी साहिबा की खान साहब से मुलाकात और उनकी अडयाला जेल ट्रांसफ़र के हवाले से जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर अदालत ने ये कहा है कि बीबी साहिबा और खान साहब हफ्ते में एक दिन मिल सकेंगे। ईद के ऊपर मुलाकात के हवाले से भी अदालत ने इजाज़त दी है। और दूसरे नंबर पर आपको बताऊं कि 141 लोग बीबी साहिबा की गिरफ़्तारी के बाद 141 लोग अडयाला जेल में जा चुके हैं। जो आज वहां पर एक अदालत के अंदर ये बात बताई गई कि वहां पर गुंजाइश नहीं है, तो अदालत ने ये कहा कि जब 141 लोग इनकी गिरफ़्तारी के बाद गए हैं तो आप कह रहे हैं कि गुंजाइश नहीं है। ये कैसी एक मज़ाक़ा खेज़ बात है। आप ये देख लें कि ये बहाने हैं सिर्फ़ और सिर्फ उनके ऊपर जो है सख्तियाँ जो आपके सामने हमने रिजर्वेशंस रखी कि उनकी जान के ख़तरात वो भी हमने आपके सामने रखे, लेकिन उसके ऊपर कोई सदबाब नहीं हो रहा। आज तक कोई डॉक्टर चेक करने के लिए कोई इजाज़त अदालत की तरफ से नहीं दी गई। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने इसलिए ला रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ तोड़ने के लिए इमरान खान साहब को, उनके घर वालों को, लेकिन ये इनकी भूल है। पूरा पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला अब निकलेगा। इस अदलिया की आज़ादी के लिए हम आवाज़ उठाएंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में हक़ की फतह होगी, सच की फतह होगी। बताइएगा, जिस तरह इस वक्त एक रिटायर्ड जज को इस 6 जजेस के ख़त का जो सरबराह बनाया गया है, सर ये बताइएगा, अगर जो कि लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी एक एजम्पशन कर लेते हैं, अगर ये फैसला 6 जजेस के हक़ में आता है तो क्या आप लोग PTI को, पार्टी को ये काबिल कबूल होगा? वैसे तो ज़्यादा चांस यही है केस नहीं आएगा। नहीं, देखिए केस ये चल ही नहीं सकता और दूसरे नंबर पर वो फैसला दे ही नहीं सकते। तीसरे नंबर पर हम ये कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बनाई जाती जब जजेस का मामला है और यहाँ पर ओपन समाअत होती, यहाँ पर दिखाया जाता कि कैसे वो एजेंसियों के लोग बुलाए गए हैं और वो आकर एजेंसियों के लोग आकर अपनी स्टेटमेंट जमा करवाते और फिर हम ये मुतालबा करते हैं कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए जिन्होंने अदालती मामलात के अंदर मुदाखलत की है। और ये ओपन समाअत होती, कैमरे लगे होते, वहाँ पर दुनिया देखती कि कैसे किसी के घर में प्राइवेसी के ऊपर हमला करके उसके बेडरूम में कैमरे लगाकर बल्ब के अंदर उसकी खुफिया रिकॉर्डिंग की गई है, उसको ब्लैकमेल किया गया है, या किसी जज के बैनोई